لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ آقا تیری شان کی خاطر دل بھی حاضر جان بھی حاضر، آقا تیری شان کی خاطر دل بھی حاضر جان بھی حاضر، بس سب کچھ اپنا فدا کرنا ہے مصطفیٰ کی ذات پر۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، ہمیشہ یاد رکھو ہماری عزت، ناموس اور ہمارا جان اور مال سب کچھ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا صدقہ ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا اگر اس دنیا میں تشریف آوری نہ ہوتی تو یاد رکھیں نہ یہ جہان ہوتا۔ اللہ نے ہر شے کو پیدا ہی میرے مصطفیٰ کے صدقے میں کیا ہے۔ ہماری جان ہے تو یہ ہماری نہیں ہے، اگر ہماری لاکھ جانیں بھی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس پر قربان ہو جائیں تو کیا بڑی بات ہے۔ جان دی ہوئی اس کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ ہم اپنی جانیں مصطفیٰ کی ناموس پر قربان کر بھی ان کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ اس لیے ظالموں کو پیغام دیں، بتا دیں کہ اب ڈرنے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہماری ایک جان کیا، ہزاروں جانیں، عزت، ناموس سب کچھ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ناموس پر قربان ہے۔ اور آج کچھ بدبخت ہمارے معاشرے میں ایسے پیدا ہو گئے ہیں کہ انہوں نے قوم مسلم کو امن 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 کا گیت گاتے ہوئے کہ اسلام امن کا درس دیتا ہے، قوم مسلم کے نوجوانوں کو جو ہے بزدل بنا دیا ہے۔ اب جب بات چاہیں ہماری بہن بیٹیوں کی عزتیں لوٹ لی جائیں، ہمارے نوجوانوں کو جو ہے قتل عام شروع کر دیا جائے، ہماری مساجد اور مدارس کو جو ہے اپنے دھارمک استھل بتا دیا جائے، مساجدوں پر بھگوا جھنڈے لہرا دیے جائیں، مساجدوں کے تقدس کو پامال کیا جائے، لیکن ہمارے ان مسلمانوں اور نوجوانوں کے دلوں میں ان بدبختوں نے یہ بات بٹھا دی ہے کہ اسلام امن کا درس دیتا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، ہمیشہ یاد رکھو اسلام امن کا درس ضرور دیتا ہے، لیکن اس وقت جب عزت رسول پر حملہ ہو رہا ہو، جب آپ کی بہن اور بیٹیوں کی عزت پر حملے کیے جا رہے ہوں، جب آپ کی مساجد کے تقدس کو پامال کیا جا رہا ہو، تو اس وقت اسلام امن کا درس نہیں دیتا، اس وقت اسلام غیرت کا درس دیتا ہے۔ اگر اسلام امن کا درس ہی دیتا تو یاد رکھو میرے مصطفیٰ جان رحمت اپنے پیٹ پر پتھر باندھ کر جنگوں میں کیوں جاتے؟ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کیوں لڑتے؟ میرے مصطفیٰ کے نواسے امام حسین نے جنگ کربلا میں پھر سر کٹا نہیں دینے تھے، پھر اپنے بچوں کو قربان نہیں کر دینا تھا۔ یاد رکھو جب جان پر بات آتی ہے تو اپنی جان کو صدقہ دے کر بچایا جاتا ہے، لیکن جب شریعت مطہرہ پر بات آئے، عزت مصطفیٰ پر بات آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر بات آئے تو پھر اس وقت دین کو بچانے کے لیے اپنی جان کی قربانی دینی پڑتی ہے۔ آج آئیں بزدلی کو ختم کریں اپنے اندر سے اور بہادروں کی طرح ان ظالموں کا مقابلہ کریں اور بتا دیں کہ غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے۔ ان ظالموں کو پیغام دو کہ ہمارے دلوں میں خوف اس بات کا بٹھا دیتے ہو کہ اگر ہم ناموس رسالت کے لیے میدان میں نکلے، ہم نے احتجاج، پروٹیسٹ یا رد عمل کیا تو جیلوں میں ڈال دیا جائے گا، ہمیں ظلم و تشدد کیا جائے گا، پھانسیاں دے دی جائیں گی۔ تو کیا اس کے رسول اتنا سستا ہے کہ نرم اور گرم بستروں پر بیٹھ کر عزت رسول کے دعوے کرتے رہو؟ یاد رکھو کوئی شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں عاشق رسول ہوں، میں مسلمان ہوں، اور اس کے نبی کی عزت پر حملے ہو رہے ہوں، ان کے نبی کی شان میں گستاخیاں ہو رہی ہوں، تو سب سے بڑا جھوٹا یہ ہے، نہ یہ عاشق رسول ہے نہ یہ مسلمان ہے۔ کیونکہ مومن میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں جب تک کوئی بھی کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے ماں باپ بھائی اور تمام لوگوں سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کرے۔ یاد رکھیں آپ سچے عاشق رسول اور سچے مسلمان اس وقت ہیں جب آپ کو اپنے کاروبار سے زیادہ محبت رسول اللہ سے ہے۔ آپ مسلمان اس وقت ہیں جب آپ کو اپنی جان سے بڑھ کر مصطفیٰ پیارے سے محبت ہے۔ اور جو لوگ یہ ان باتوں کو کہہ کر ہمیں ڈرانا اور دھمکانا چاہتے ہیں، ان لوگوں کو بتاؤ کہ ہمیں ان ظلم و ستم سے ڈرنے والے نہیں ہیں،
میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار مبارکہ پر لکھا ہوا تھا، میرے آقا کی تلوار پر لکھا ہوا تھا کہ آگے بڑھنے میں ہی عزت ہے۔ کیا لکھا ہوا تھا؟ آگے بڑھنے میں ہی عزت ہے، اور بزدلی شرمندگی کا سبب ہے۔ اگر تم بزدلی دکھاؤ گے، بزدل امن امن کہہ کر کے اور یہ دے کر کے کہ ہم مصلحت کے تحت کچھ نہیں بول رہے، تو پھر یہ آپ کو ایک دن شرمندہ کرے گا۔ بزدلی شرمندگی کا سبب ہے۔ کوئی شخص بزدلی کی وجہ سے اپنی موت سے نہیں بچ سکتا۔ آپ بزدل ہو جائیں گے تب بھی ایک روز آپ کو موت آنی ہے، اور اگر آپ بہادری سے مقابلہ کریں گے اور نہ ڈر کے نہ گھبرا کے دشمنوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے جئیں گے تب بھی ایک روز موت آنی ہے۔ بس فرق اتنا ہے کہ اگر بزدلی کے ساتھ موت آئے گی تو کوئی بھی دنیا میں یاد کرنے والا نہیں ہے، لوگ اتنے زیادہ یاد نہیں رکھتے، کیونکہ 50 سال بعد تو یہ بھی باور کرانا مشکل ہو جاتا ہے کہ اس قبر میں یہاں قبرستان میں کوئی دفن تھا بھی یا نہیں تھا۔ اب آپ ہمیں یا خود کو ہی دیکھ لیں، ہم اپنے دادا پردادا کے علاوہ کس کو جانتے ہیں؟ چوتھے شخص کا نام کوئی نہیں جانتا، ہو سکتا ہے کوئی جانتا ہو، لیکن دادا تک لوگ یاد رکھتے ہیں۔ آپ بھی اگر دادا بنے تو دادا کے بعد لوگ بھول جائیں گے، لیکن جس نے اپنے نبی کی عزت اور ناموس پر پہرا دیا اور دین کی خاطر دین کا کام کیا، اللہ کی رضا کی خاطر، اسے دنیا ہمیشہ یاد رکھتی ہے اور آخرت میں بھی اس کا اعلیٰ مقام ہے۔ آپ غور کریں حضرت بلال حبشی کے، جو ہے جلتی ہوئی ریت پر، آگ کی طرح جلتی ہوئی ریت پر آپ کو لٹا دیا جاتا تھا اور کہا جاتا تھا کہ مصطفیٰ کو چھوڑ دو، مصطفیٰ سے بے وفائی کرو، اللہ کی فرما برداری چھوڑو اور کفار میں ہی رہو، بتوں کی پوجا کرو۔ آپ سے کہا جاتا تھا کہ آپ ایمان سے پھر جاؤ۔ کتنے ظلم اس عاشق صادق نے برداشت کیے کہ آپ کے سینے پر گرم گرم پتھر رکھ دیے جاتے تھے اور آپ کے گلے میں رسیاں ڈال کر کے گلیوں میں کھینچا جاتا تھا، گھسیٹا جاتا تھا، لیکن اتنے ظلم و ستم سہنے کے بعد بھی یہ عاشق صادق و زبان حال یہی فرماتا رہا کہ حلق پہ تیغ رہے، سینے پہ جلاد رہے، لب پہ تیرا نام رہے، دل میں تیری یاد رہے۔ کہا کہ میرے حلق پہ تیغ رہے، تلوار بھی جو ہے میرے گردن پہ ہو، حلق پہ میرے تلوار ہو، گردن کاٹی جا رہی ہو اور سینے پہ جلاد بیٹھا ہو، پھر بھی ممکن نہیں ہے کوئی مصطفیٰ سے بے وفائی کرنے پر آمادہ کر سکے۔ کہتے ہیں کہ لب پر تیرا نام رہے، دل میں تیری یاد رہے۔ اس وقت بھی زبان پر ذکر اگر کسی کا ہوگا تو وہ مصطفیٰ جان رحمت کا ہوگا، اور اگر دل میں کسی کی یاد ہوگی تو وہ مصطفیٰ جان رحمت کی ہوگی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب اس عاشق صادق کا وفات کا وقت آیا، انتقال کا وقت آیا اس شہید محبت کا، تو آپ کی بیوی جو تھی وہ رونے لگی۔ اللہ اکبر۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنی بیوی کو روتے ہوئے دیکھا تو کہا کہ واہ، کل کتنے کمال کا، کتنی خوشی اور مسرت کا مقام ہے کہ کل میں اپنے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب سے ملوں گا۔ تو مومن کے لیے ہر چیز میں عزت ہے، ہر چیز میں کامیابی ہے۔ یاد رکھیں، اگر ہم ظالموں کا مقابلہ کرتے ہوئے، عزت مصطفیٰ پر پہرا دیتے ہوئے کامیاب ہو جاتے ہیں تو ہم غازی کہلائیں گے اور فخر کے ساتھ زندگی جئیں گے، اور آنے والی نسلیں بھی ہم پر فخر کریں گی کہ ہمارے آباء و اجداد وہ تھے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس پر پہرا دیا۔ اور اگر ہم اس جد و جہد میں شہید ہو جاتے ہیں تو پھر اس سے بڑی خوشی اور مسرت کی بات کوئی نہیں۔ اب یہ بزدلی اپنی سینوں سے نکال دیں اور عزت رسول پر پہرا دیں۔ کیا آپ سب پہرا دینے کے لیے تیار ہیں؟ لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ آقا تیری شان کی خاطر دل بھی حاضر جان بھی حاضر، آقا تیری شان کی خاطر دل بھی حاضر جان بھی حاضر۔ بس سب کچھ اپنا فدا کرنا ہے مصطفیٰ کی ذات پر۔